آئین کا سر آپ نے ذکر کر دیا ہے. اب آئین کو جو ہے وہ اس پہ کچھ جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے. کل ملاقات ہوئی بڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب جی ماڈل ٹاؤن ملے ہیں نا شہباز شریف صاحب. جی ہاں, اپنی ایک ٹیم تھی, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے, ہمارے گورنر صاحب جو ہے سردار سلیم حیدر صاحب. اب سمجھ نہیں آتی مجھے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ تو گورنر پنجاب ہے نا, تو اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تو نہیں رہ گئے اب. سیاسی معاملات میں پنجاب ہونا چاہیے. ہاں جی, لیکن ہمیں ذرا ہم نے اب چیزیں تکلف کو بالائی طاق رکھ دیا. اچھا جیالے بھی ہے نا, گورنر صاحب بھی تھے اور وہ ہمارے کیا اور کون تھا, اور بھی سر ان کی یعنی کہ ٹیم تھی نا. تو میرا نوید قمر صاحب تھے. ہاں جی نوید قمر صاحب تھے. سر سوال یہ ہے کہ ایک مطلب ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور ان کے مسلم لیگ کے بھی سینئر رہنما تھے. ہاں جی دیکھیں ایک تو آپ اس میں اعظم طارق صاحب بھی تھے نا اور رانا ثناء اللہ بھی تھے. اس کا مطلب ہے کہ قانونی اور آئینی معاملات پر بھی بات ہوئی ہوگی. تو انہیں بتایا ہے کہ 27ویں ترمیم پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. صحیح. اب وہ کیا اگر تو کوئی مولانا جو فضل الرحمان ہے وہ غصے میں آ گئے. بالکل, وہ انہوں نے کہا ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ہاں ہم بھی جناب بتا دیں گے, ہم سے بالا ہی بالا کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی. اس پہ یار لوگوں نے تنقید شروع کر دی کہ بھائی عورتوں کی توہین ہو گئی ہے, عورتیں بھی بہادر ہو سکتی ہیں, عورتیں بھی بنی بھٹو ہو سکتی ہیں, عورتیں بھی محترمہ فاطمہ جناح کی طرح لڑ سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ مولانا نے ایک وارننگ دی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 27ویں ترمیم اگر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم میں جو نقطے رہ گئے ہیں خامیاں یا کوئی ان کو دوبارہ پاس کرانے کی کوشش کی جائے. میرا خیال جو یہاں کوئی الجھنیں ہوں گی یا خلا ہوں گے ان کو پر کیا جائے گا. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے وعدہ ہوا تھا کہ جناب یہ آپ کا جو بلدیاتی نظام لوکل باڈیز ہے نا ان کو بااختیار کیا جائے گا, ان کو اختیارات دیے جائیں گے, ان کا انتخاب جو ہے اس کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوگی. اب تو کہیں انتخاب ہو جاتا ہے کہیں انتخاب نہیں ہوتا. اور ایک وہ بھی ہے پھر وہ ہمارے احمد ولی خان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے خیبر اڑا دیا جائے. پتہ نہیں کیوں ان کو ایسا خیبر کیا برا لگتا ہے. یہ درہ خیبر جو ہے اس کی وجہ اس سے تو آپ داخل ہوتے ہیں تو خیبر سے گھبرائیں نا. اور خیبر تو دیکھیے درہ خیبر جو خیبر فتح کیا حضرت علی نے, تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو بات یہ ہے خیبر سے نہ گھبرائے, لیکن ہمارا گھبرائے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پختونخوا نام رکھا جائے, تو وہ بھی ان کی خواہش ہے. تو گویا اب اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو وہ ان نکات پر ہوگی جو یعنی ذیلی حکومتوں کے بارے میں, لوکل باڈیز کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں انفنشڈ ایجنڈا تھا یعنی جو اب 27ویں ترمیم کے ذریعے آئے گا. ہاں باقی اگر ملٹری کورٹس وغیرہ ترمیم میں کچھ نقطے خلا رہ گیا, جیسے اب یہ ہے کہ اگر بھئی آپ کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ 8 ارکان منتخب کریں گے چیف جسٹس کو. 8 ارکان 12 ارکان کی کمیٹی ہے. جی ہاں 12 ارکان کی ہے, میجورٹی 2/3 جو ہے وہ متفق ہوں گے جس پہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. صحیح ہے. 3 ججوں میں سے, سینئر موسٹ ججوں میں سے. اب اگر سوال یہ ہے کہ اگر 8 ارکان نہ متفق ہوں, 7 اور 5 ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ 6 اور 6 ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ متناسب نمائندگی کے ذریعے وہ ان کے ارکان چننے ہیں نا. بالکل. یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہونے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خلا ہے اس میں. اگر یہ ایسا سمجھوتا نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟